اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا شاید ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں بنائی گئی ہیں۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ گرم گرم پیزا کھانا شاید ہم سب کو ہی پسند ہے۔ جب ہم پیزا آرڈر کرتے ہیں تو اس کے سینٹر میں ایک پلاسٹک کی ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو پیزا سیور کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیزا ڈیلیور کیا جاتا ہے تو یہ باکس پیزے کے ساتھ ٹکرا کر پیزے کی ٹاپنگ خراب نہ ہو جائے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹیبل پیزا اور اس کے باکس میں ایک فاصلہ بنا کر رکھتی ہے تاکہ پیزا خراب نہ ہو جائے۔ پیزا سیور اس ٹیبل کو 1985 میں ایک عورت کارملا وٹالے نے ایجاد کیا تھا۔ کمپیوٹر کی بورڈ کو آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی اس میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ الفابیٹس اپنے ترتیب سے کیوں نہیں لکھے ہوتے، یعنی اے کہیں اور لکھا ہوتا ہے اور بی کہیں اور۔ اس کی وجہ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جب ٹائپ رائٹرز یوز کیے جاتے تھے۔ اس وقت کے ٹائپ رائٹرز میں الفابیٹس ایک ترتیب کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ تیزی سے ٹائپنگ کیا کرتے تھے کہ ٹائپ رائٹرز جام ہو جایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے الفابیٹس کو مختلف جگہ پہ رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کی ٹائپنگ سپیڈ آہستہ ہو سکے۔ اور اسی وجہ سے آج تک جو آپ کی بورڈز پہ الفابیٹس دیکھتے ہیں یہ اسی دور سے چلے آ رہے ہیں، آج تک اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ اکثر آپ نے مختلف بوٹلز کے ڈھکن کے اندر ایک پلاسٹک شیٹ لگی ہوئی دیکھی ہوگی اور اکثر کمپنیز اس کے اندر انعامی اسکیم بھی رکھتی ہیں، لیکن اس سیل کا مقصد کوئی انعامی اسکیم نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بوٹل کے اندر گیسز موجود بوٹل سے باہر نہ جائیں اور بوٹل کے اندر موجود پانی ایک میٹھا شربت نہ بن جائے۔ اکثر جینز کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی پاکٹ بنی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو ففتھ پاکٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہے کیا؟ دراصل جس دور میں لوگوں نے جینز پہننا شروع کی تھی، اس دور میں لوگ مائنز میں جب کام کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جینز پہنا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب مائنز میں کام کیا کرتے تھے تو یہ اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی پاکٹ واچ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں موبائلز وغیرہ تو ہوا کرتے نہیں تھے، اس لیے ان کو اپنی پاکٹ میں ایک واچ رکھنا ہوتی تھی۔ اسی لیے اس ففتھ پاکٹ کو اس وقت لوگوں کے لیے واچ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اور آہستہ آہستہ یہ جینز کا ایک حصہ بن گئی۔ آپ کو جینز میں اکثر ایک چھوٹے چھوٹے میٹل کے بٹنز بھی نظر آتے ہوں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس دور میں جب کسان اور مزدور وغیرہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جینز پہنا کرتے تھے اور ان کی جینز جگہ جگہ سے پھٹ جایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے ان میٹلز کے بٹن کو جینز کے اوپر لگایا گیا، اور ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ یہ جینز کو پھٹنے نہیں دیتے۔ ہم سب نے ہی کبھی نہ کبھی ڈونٹس ضرور کھائے ہوں گے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان ڈونٹس کے بیچ میں سوراخ کیوں رکھا جاتا ہے؟ پرانے وقتوں میں جب ڈونٹس کو بنایا جاتا تھا تو یہ اپنے ایجز سے تو پک جاتے تھے لیکن سینٹر میں سے یہ کچے رہ جاتے تھے۔ اس دور میں اتنے زیادہ ایڈوانس اوونز نہیں ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے یہ لوگ ڈونٹس کو بیک ہونے کے لیے اوون میں زیادہ دیر کے لیے رکھ دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بعض دفعہ ڈونٹس جل جاتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کے سینٹر میں ایک سوراخ رکھ دیا جائے تاکہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور آج جو آپ ڈونٹس مارکیٹ میں دیکھتے ہیں اس کی شیپ کے پیچھے اصل میں یہی کہانی ہے۔ نوٹ بکس کے پیجز پر یہ جو لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو مارجنز کہا جاتا ہے۔ اس کی کہانی بہت عجیب ہے۔ پرانے دور میں گھروں میں چوہے ہوا کرتے تھے اور یہ چوہے کاغذ کھا جایا کرتے تھے۔ اکثر کاغذات پر لکھی ہوئی کوئی امپورٹنٹ چیز یہ چوہے کھا کر ضائع کر دیتے تھے۔ یہ چوہے کاغذ کو سائیڈوں سے کھا جایا کرتے تھے، اسی لیے اس دور میں یہ لائنز کو لگایا گیا تاکہ لوگوں نے جو کچھ بھی لکھنا ہو اس لائنز کے اندر لکھیں، اور اگر چوہے کسی وجہ سے اس کاغذ کو کھا بھی جائیں تو ان کی لکھی ہوئی امپورٹنٹ تحریر ضائع نہ ہو۔